بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ کل والی ویڈیو میں نے آپ کو شورا قائم النار بذریعہ بوٹی کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ آج میں اسی شورے کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ دوستوں نے کئی بار مطالبہ کیا کہ آپ شنگرف قائم النار کا طریقہ بتائیے، تو لیجئے آج دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شورا قائم النار جو آپ نے کیا اس کا استعمال بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور شنگرف کو قائم النار کرنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس شنگرف 10 گرام کی ڈلی ہے تو آپ نے سملفار 1 گرام یا 2 گرام لے لینا ہے، اس کو پیس لینا ہے، اور اس میں شہد تھوڑا سا ملا کر اس کی لیپ تیار کر لینی ہے، اور وہ لیپ جو بنے گی اس کو شنگرف کی ڈلی پر لیپ کر دینا ہے، اچھی طرح سے لیپ کر دینا ہے تاکہ کوئی جگہ خالی نہ بچے۔ جب وہ لیپ تھوڑی سی خشک ہو جائے گی، کیونکہ وہ شنگرف جو ہے وہ بھی کچھ شہد کے رس کو چوسے گی تو کچھ حد تک خشک ہو جائے گی، تو آپ نے یہ جو آپ نے شورا قائم کیا ہوا تھا اس کو بریک پیس کر اس میں سے کچھ، یعنی پورا پاؤ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے کچھ کم 3 چٹاک بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 2 چٹاک بھی آپ کا کام دے جائے گی۔ اس میں سے آدھا آپ نے نیچے توے پر یا کڑاہی میں بچھا دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو دبا دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر وہ شنگرف والی ڈلی رکھ دینی ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر باقی بچا ہوا کلمی شورا تھا، قائم کلمی شورا، وہ اس کے اوپر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے دبا دینا ہے، اور نیچے ہلکی ہلکی آگ جلائیں گے۔ آپ نے پہلا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آگ آہستہ آہستہ جلانی ہے، یعنی اتنی آگ جلانی ہے کہ شنگرف کو ہیٹ پہنچتی رہے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد آپ آگ اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیں گے، یعنی درمیانی آگ کر دیں گے، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اس کو آگ کو تیز کر دیں گے، اور ساتھ میں دیکھتے رہیں گے کہ اگر کہیں سے دھواں نکلے تو اس کو دباتے رہیں گے، یا اس پر جو آپ نے تھوڑا سا پاس کلمی شورا پیس کر رکھا ہوگا اس میں سے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈال کر اس کو دبا دیں گے تاکہ دھواں نہ نکلے۔ اس طرح سے کرتے ہوئے آپ نے وہ تقریباً 5 گھنٹے آگ جلانی ہے۔ جب آگ 5 گھنٹے آگ جلا چکیں گے تو آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گی تو اس میں سے آپ نے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو نکال لینا ہے، اور شنگرف کی ڈلی کے اوپر جو آپ نے لیپ کی تھی اسے الگ کر دیں گے، اور وہ شنگرف کی ڈلی آپ کے پاس باوزن ہوگی۔ وہ شنگرف مدبر بھی ہے اور قائم بھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس سے کام لینے کا طریقہ جو ہے وہ میں پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے اس سے کس طرح سے کام لینا ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے سابقہ ویڈیوز آپ کے سامنے بیان کی ہوئی ہیں، آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو وہاں سے کوئی چیز مل جائے آپ کے ذہن کے مطابق، آپ وہاں سے سوچ لیں کہ یہ چیز پر کام کر سکتی ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں کام لینے کا طریقہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ معزز ناظرین سامعین، مجھے یقین ہے کہ جو میں نے طریقہ بتایا وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اگر نہیں تو میں پھر جلدی میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ آپ نے 10 گرام شنگرف لینی ہے اور 2 گرام سملفار کو باریک پیس کر شہد کی مدد سے اس شنگرف کی ڈلی کے اوپر لیپ کر دینا ہے، اور اس ڈلی کو تھوڑا سا خشک ہونے کے بعد آپ نے جو آپ کے پاس قائم النار شورا ہے اس کے درمیان رکھ کے چولہے پر چڑھا دینا ہے۔ پہلے ہلکی آگ دیں گے، پھر اس سے ذرا زیادہ کر دیں گے، اور آخر میں آپ زیادہ آگ دیں گے۔ زیادہ سے مراد یہ ہے جیسا کہ چولہے میں آگ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے بھٹی کی آگ نہیں لگانی کہ آپ اس میں بھٹی کی آگ لگا دیں، نہیں، وہ آگ جو چولہے میں جلتی ہے وہی آگ اس کی آخر میں پہنچ جائے گی، اس منزل تک پہنچ جائے گی۔
تو 5 घंटे की आप आग देंगे, उसको ठंडा होने के बाद निकालेंगे तो आपकी शंगरफ कायम हो चुकी होगी। इसमें राज ये है कि शंगरफ बगैर सम्मलफार के कायम नहीं होती। ये बात याद रख लेना। कभी भी जिंदगी में अगर आपने शंगरफ कायम करना है तो उस नुस्खे में देख लीजिए कि अगर उसमें सम्मलफार मौजूद है, किसी भी तरह से सम्मलफार उसमें मौजूद हो, तो वो शंगरफ कायम हो जाएगी। अगर सम्मलफार मौजूद नहीं होगा तो वो शंगरफ कायम नहीं होगी, वो नुस्खा गलत होगा। मोदस नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।